السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، آن لائن ارننگ کا بہت شور شرابہ ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھ کر بغیر آفیسز میں جائے اپنی مرضی کے اوقات میں کام کر کے ڈھیر سارا پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن یہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے فری لانسنگ ٹرینر ماریہ وقاص کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماریہ کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ یہ بتائیں کہ فری لانسنگ کیا ہے، اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا کلیئر کریں۔ فری لانسنگ بیسیکلی ان امپلائمنٹ سے بچنے کا ایک طریقہ ہے جس کو ہم سیلف امپلائمنٹ کہتے ہیں۔ مینس اگر آپ ان امپلائڈ ہیں یا آپ سیکنڈ انکم کو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فری لانسنگ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مطابق، مینس آپ کی کوئی پراپر، اگر آپ انجینئر ہیں تو ضروری نہیں کہ اس سے ریلیٹڈ ہی اسکل آپ بیچ سکتے ہیں یا سیل کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی اپنے مطابق اسکل جو آپ کو انٹرسٹ ہے وہ اسکل سیکھ کر یا آپ کو پہلے سے آتا ہے آپ اس کو آگے لے کے اپنے لیے ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو فری لانسنگ میں کس قسم کی جابس اویلیبل ہیں یا کس طرح کے کام کرنے کے مواقع اویلیبل ہیں، اور اگلی بات یہ ہے کہ ان کو ڈھونڈا کیسے جا سکتا ہے، تلاش کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بیسیکلی ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا، بلکہ جن سے میں نے تھوڑا بہت کچھ سیکھا ہے، ہشام سرور پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، تو وہ اکثر اپنے یوٹیوب چینلز پہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا شوق ان کا ذریعہ معاش ہے۔ مینس اگر مجھے پینٹنگ یا اس سے ریلیٹڈ میرا انٹرسٹ ہے تو میں گرافک ڈیزائننگ میں جاؤں گی، کیونکہ اس میں آپ کو تھوڑی سی کریٹیوٹی، کلرفل یہ چیزیں، تو آپ کو اپنے شوق اور مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے اسکل کو سیکھنا پڑتا ہے۔ مارکیٹ پلیسز بہت زیادہ ہیں، انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں freelancer.com ہے، ایک یہ ویب سائٹ ہے، یہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپ ورک ہے، وہ تھوڑا پروفیشنل پلیٹ فارم ہے لیکن بہت اچھا آپ کو اس کا انکم جنریٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد فائیور، جو نیو لوگ ہیں جو نئے فری لانسنگ سیکھ رہے ہیں وہ فائیور پہ کام کر سکتے ہیں، مینس چھوٹے چھوٹے بجٹ پہ ان کو کام مل جاتا ہے۔ اسی طرح بھی ریسنٹلی پاکستان میں ہشام سرور نے کولیبوریٹ کر کے ایک پلیٹ فارم سٹارٹ کیا ہے جس کو ورک چیسٹ کہتے ہیں۔ تو اب پاکستان کے پاس بھی ایک ایسی مارکیٹ ہے جو فری لانسرز کو کام دے سکتی ہے، ورک چیسٹ کے نام سے۔ جی workchest.com کے نام سے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور بہت ایزی ٹو گو پلیٹ فارم ہے۔ اور یہ اس میں جو پیمنٹ ہے وہ آپ کو روپوں میں ہوگی؟ ہاں جی، روپوں میں ہوگی۔ اگر آپ جیسے دوسرے ملک کے لوگ ہیں، جیسے میں کہتی ہوں کہ دبئی سے کوئی سرچ کر رہا ہے پاکستانی فری لانسر، تو وہ اپنی کرنسی میں، اس میں کرنسیز چینج بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کیونکہ پاکستان میں اس ٹائم پہ تو ہمیں وہ پاکستانی کرنسی میں شو ہوتا ہے۔ اچھا، موسٹلی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیسے اب ڈالرز میں کمانے چاہیے، روپے کافی نہیں بالکل، ہے۔ کیونکہ ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ دیکھیں اگر فائیور پہ بھی ہم جاتے ہیں نا تو ہم اپنی لوکیشن جب گوگل کے اکارڈنگ چیک کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر پیمنٹ پاکستانی روپیز میں بھی چیک ہوتی ہے، لیکن ہم جب اس کو پراپر وے میں جاتے ہیں تو وہ ڈالر میں بھی ہم کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو ڈالر کا آبویسلی، ڈالر ایک ٹاپ کرنسی ہے تو اس کا ایک اپنا مزہ ہے۔ اچھا، فری لانسنگ کے لیے آپ نے جو کورسز کر رہی ہیں اس کے لیے ظاہر ہے ڈفرینٹ ادارے موجود ہیں، جی لیکن کیا کوئی گورنمنٹ کی سطح پر بھی کوئی ایسی ٹریننگز اویلیبل ہیں جہاں سے آپ اپنے لیے فری لانسنگ کے ذریعے کورسز کر سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ کووڈ کے بعد زیادہ پاکستان میں اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گی 2018 میں ورچوئل یونیورسٹی اور اگنائٹ نے کولیبوریٹ کر کے ایک پلیٹ فارم بنایا جس کو ہم ڈیجی اسکلز کہتے ہیں۔ ان کی اپلیکیشن بھی ہے اور ویب سائٹ، ہر 3 ماہ بعد یہ کورسز آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں اور فری کورسز ہیں، آپ کو سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں۔ آپ بہت سارے بچے بچیاں اور سب لوگ اس سے ارننگ جنریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کا ایک رجسٹرڈ جو PITB کے اکارڈنگ ہے ای روزگار، اس میں بھی آپ کو اسکل سکھائے جاتے ہیں، گھر رہ کر آپ اس میں اسکل سیکھ سکتے ہیں، اور پاکستان کے 36 سٹیز میں اس کے انکیوبیٹرز ہیں، مینس سینٹرز ہیں جہاں جا کے بھی آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، فری لانسنگ کے ذریعے آپ کتنا کما سکتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں نا اسکائی از دا لمٹ، ٹھیک ہے، تو لمٹ کوئی نہیں ہے، یہ آپ پہ اپنا ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس کو پیسو انکم کی طرف لے کے جانا چاہتے ہو یا آپ اس کو فل ٹائم کرنا چاہتے ہو۔ تو جو فل ٹائم کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ ود ان 1 ایئر اور 2 ایئر اپنی گاڑی بھی لے لیتے ہیں، مطلب اتنی انکم اس میں جنریٹ ہوتی۔ اور جو اس کو پارٹ ٹائم کر رہے ہیں تو منیمم بھی اگر میں بات کروں تو 80,000
اس سے کم کوئی بھی نہیں ارن کر رہا ہوگا منتھلی بیسس پہ. تو کون سے ایسے پروفیشنز ہیں یا کون سی ایسی اسکلز ہیں جن کے تھرو ارننگ جو ہے وہ زیادہ ایزی ہے؟ بیسیکلی اسکلز پہلے یہی ہوتے تھے کہ ویب ڈیولپمنٹ ہو گئی, اس کے بعد آپ کے پاس آ گیا کانٹینٹ رائٹنگ یا آرٹیکل رائٹنگ, بک رائٹنگ, یہ چیزیں, تھیسز بنانا جس کو کہتے ہیں, یونیورسٹیز کے بچے ہمارے تھیسز ایک دوسرے کا بنا کے اور انکم بنا رہے. لیکن ابھی بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے اسکلز میں, موبائل ایپس آ گئی ہیں, بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اس کا. سب سے بڑا ٹرینڈ تو اس ٹائم پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہے. ٹھیک ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ کے پاس جو بھی آپ کا بزنس ہے, کووڈ کے بعد سے وہ تھوڑا زیادہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بوم ہو گیا. وہ اس لیے ہو گیا کیونکہ ہر بزنس اب آن لائن چلا گیا, تو ان کو اپنے اکاؤنٹ کو, اپنے بزنس کو چلانے کے لیے آن لائن اس کو مینج کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مینیجرز چاہیے, کیونکہ ہر بندہ انڈیپینڈنٹلی تو سب کچھ نہیں آتا نا. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے, اسکل ہے. اس کے علاوہ کانٹینٹ رائٹنگ ہے, دین ہم ویب سائٹ ڈیولپمنٹ, جو مطلب جس کا سیزن کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا, ہر انسان کو ویب سائٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح سے ڈفرینٹ کورسز ہیں جو آپ سیکھ کر اپنے, گرافک ڈیزائننگ وغیرہ, گرافک ڈیزائننگ بھی ہے, بیکاز ابھی تھوڑا سا اس میں چیزیں گرافک ڈیزائننگ میں یہ کہ پہلے آپ کو خود فوٹو شاپ, کورل ڈرا پہ سب کچھ کرنا پڑتا تھا. اب آپ کے پاس بنی ہوئی ریڈی میڈ ٹیمپلیٹس آ گئی, سو ان ٹیمپلیٹس کو لے کر آپ ایزیلی آپ بھی کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتی ہوں, کوئی اس میں بہت زیادہ آپ کو نہیں جانا پڑتا ڈیٹیلز میں. اچھا, چیٹ جی پی ٹی آنے سے جو کانٹینٹ رائٹرز ہیں ان کے لیے کوئی چیلنجز تو نہیں ہوئیں گے؟ چیلنجز ہیں, جیسے ہم اب دیکھتے ہیں, بیکاز میں جب ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یا آن لائن ارننگ میں اپنا بزنس کے بارے میں بات کرتی ہوں, تو اب یہ بھی سنا جاتا ہے کہ نیوز کاسٹرز کو بھی ریپلیس کر جائیں گے یہ روبوٹس اور اس طرح کی چیزیں. سو اس کا فائدہ بھی ہے, اس کا نقصان بھی, کیونکہ اے آئی آ گئی ہے, آپ کے پاس ٹیکنالوجی آئی ہے. اگر کانٹینٹ رائٹرز جو سب کچھ خود ریسرچ کر کے لکھتے تھے, اگر ان کو ایک ریسرچ ہوا میٹر مل جاتا ہے, انہوں نے جسٹ اس میں امپروومنٹ کرنی ہے, تو یہ اس کا پازیٹیو سائڈ ہے. اور نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ یس, کچھ نہ کچھ افیکٹ, اب مجھے ایک چیز فری مل رہی ہے, میں وہاں پر ٹاپک لکھوں گی, مجھے پورا آرٹیکل آ گیا, تو میں کسی کو پے کیوں کروں گی اس کے لیے. اچھا, آپ نے کہا کہ ٹی وی پریزنٹرز یا ہوسٹ یا اینکرز جو ہیں یا نیوز کاسٹرز جو ہیں ان کو جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آبجیکٹس ہیں وہ ریپلیس کر دیں گے, لیکن جو وائس اوور ہے, انسان کی آواز ہے, اس کی اہمیت تو ہے نا. انسان کی آواز کی اہمیت ضرور ہے, لیکن اب اس میں بھی اگر آپ تھوڑا سا ٹک ٹاک کو سمجھتے ہو, تو وہاں پر ہم اپنے وائس اوور میں جو بات کر رہے ہیں, ہم اس کو 2-3 اور ورژنس میں بھی چینج کر سکتے ہیں, کہ اگر ہم نے اس کو بچوں کی آواز میں کرنا ہے یا سلو مو کرنا ہے, تو آواز تو obviously ہے, لیکن اس کی ٹیکنالوجی, اس کو ملٹیپل وے میں یوز کرنا جو ہے نا, یہ ہمیں ٹیکنالوجی سکھا رہی ہے. لیکن ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ سے جو وائس اوور ایکسپرٹس ہیں یا بولنے والے لوگ ہیں, تو ان کے لیے زیادہ آسانی نہیں ہو جائے گی؟ ان کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی, ان کو کام بھی ملے گا, ان کو ان کے لیے اپرچونیٹیز ہیں. کہ جیسے اب میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں, کینوا ایک ایپ ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں آپ گرافک ڈیزائننگ اور یہ سب چیزیں کرتے ہیں. اب وہاں پر انہوں نے آپ کو فیسز بھی دے دیے ہیں, اپنے اکارڈنگ آپ اپنے ریزیمبلنس سے فیس بھی چوز کر سکتے ہیں, اور جو بھی آپ نے اس کو کہنا ہے نا, وہ آپ ریٹن فارمیٹ میں اس کو دے دے گا, وہ اس کو خود ہی وائس اوور کرے گا. تو یہاں پر تو آواز کی کوئی اہمیت نہ رہی. تو یہ ٹیکنالوجی ہے, سائڈ بائی سائڈ دونوں چیزیں چلتی ہیں. فری لانسنگ کے کیا فوائد کیا ہیں اس کا, یعنی بینیفٹس جو ہماری ریگولر جاب ہے اس کی نسبت اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو کیا اس کے فوائد ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ تو اس کو یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے کمفرٹ میں رہ کر کریں. اور اگر آپ انکم کر رہے ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں, آپ کا اس میں ایکسپینس جو ہے بریڈ اینڈ بٹر نہیں فلفل ہو رہا, یا آپ نے کچھ اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے, تو آپ پیسیولی ٹائم پاس کے لیے یا اپنے 2-3 گھنٹے یوز کر کے آپ اچھا ارن کر سکتے ہیں. سیکنڈ تھنگ, آپ کو ٹائم لمٹ نہیں ہے. آپ موسٹلی جتنے بھی فری لانسرز ہیں ان کا جو کام ہے, بیکاز وی ورک ود USA اور سب یورپ کنٹریز کے ساتھ, تو ان کے ٹائم کے اکارڈنگ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. تو نارملی یہ رات کے ٹائم پہ زیادہ, ان کا دن ہوتا ہے, ہماری رات ہو رہی ہوتی ہے, تو اس ٹائم پہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ فیزیبل ہوتا ہے کہ آپ ایزیلی اس کو مینیج کر سکتے ہو اپنے ٹائم ڈیوریشن کے مطابق. یہ سب سے بڑا اس کا فائدہ ہے. اچھا, فری لانسنگ میں جو سکلز ہیں اس کی بنیاد پہ جو آپ کام کرتے ہیں, یا آپ امیزون کے ساتھ کوئی اسٹور ڈیولپ کر کے یا بطور ورچوئل اسسٹنٹ کام کرتے ہیں, تو دونوں کا ذرا کمپیریزن کریں گی کہ کیا اس میں کیا چیز زیادہ بینیفیشیل ہے؟ امیزون بیسیکلی ایک مارکیٹ پلیس ہے, جیسے ہمارے پاس دراز ہے, ٹھیک ہے, لوکل لیول پہ آ کے میں آپ کو اس کو تھوڑا ایکسپلین کروں. امیزون ہو گیا, علی بابا ہو گیا, اس کے علاوہ علی ایکسپریس ہو گیا, یہ سب ایک ہی پلیٹ فارم کے.
اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس Amazon پاکستان تو obviously نہیں ہے, تو ہم ان کی مارکیٹ پلیس پہ جا کے کام کرتے ہیں یا پروڈکٹ سیلنگ کرتے ہیں, یہ ایک پلیٹ فارم ہو گیا. اب ورچوئل اسسٹنٹ کا کام ہے کہ وہ آپ کو کسٹمر کیئر سروس دیتے ہیں, آپ کو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, صرف Amazon پہ نہیں, آپ دراز پہ لے سکتے ہو, آپ اپنے کسی بھی بزنس میں ہمیں کسٹمر کیئر ہوتے ہیں ہمارے. تو یہ دونوں کا ڈفرنس یہی, وہ ایک مارکیٹ پلیس ہے اور وہ ایک سروس ہے. تو سروس آپ Amazon پہ جا کر دے سکتے ہو, باقی ویب سائٹس پہ بھی دے سکتے ہو. ورچوئل اسسٹنٹ کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, لائک پاکستان میں شاید اس کو اتنی ویلیو نہیں دی جاتی, لیکن USA میں دے نیڈ ورچوئل اسسٹنٹ فار ایچ اینڈ ایوری لائک اسٹیپ ان دیئر کمپنیز, تو اس کی بہت امپورٹینس ہے. ایک فری لانسر کے طور پہ اگر میں کام کر رہا ہوں تو میں اپنا جو ورک لوڈ ہے یا ورک برڈن ہے اس کو کیسے مینیج کر سکتا ہوں اچھے انداز میں؟ اچھا, یہ بہت بڑی پرابلم آتی ہے فری لانسر. بینگ اے فری لانسر, جب میں نے شروع میں اسٹارٹ کیا تھا, میں جاب بھی کرتی تھی اور obviously گھر بھی سنبھالتی تھی, تو میرے لیے بہت سی چیز ٹف ہو جاتی تھی کہ میں وہ ٹائم میرے کام کا ہوتا تھا کہ مجھے کچھ اور کرنا ہے. تو اس کے لیے ڈفرینٹ ایپس, ہمارے ٹاسک مینیجرز جو ہوتے ہیں وہ دیے گئے, ایون کہ گوگل کا کیلنڈر بھی اس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے, جس میں آپ اپنے ٹاسک جو ہیں وہ ڈیوائڈ کر لیں, تو اس ٹاسک پلانر کے اکارڈنگ اگر آپ چلیں تو آپ مینیج کر سکتے ہیں. ادروائز یہ فل ٹائم جاب بھی ہے, اور سم ٹائمس یہ ہماری ہیلتھ پہ بھی افیکٹ کر جاتی ہے, بیکاز ہم بہت زیادہ ٹائم جسٹ بیٹھ کے کام کریں تو وہ ہماری ایکٹیویٹی جو سی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آلموسٹ. اچھا, آفیسز میں تو آپ گھر سے تیار شیار ہو کے جاتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, اور مینٹلی آپ پریپیئر ہوتے ہیں کہ مجھے اتنے بجے لازمی آفس پہنچنا ہے, اور آبویسلی جب آپ گھر سے نکلے کام کرنے کے لیے گئے تو ورک جو انوائرمنٹ ہے وہاں پہ آپ نے کام ہی کرنا ہے, آپ گھر سے کام کے لیے آتے ہیں. جب آپ گھر میں ہی بیٹھے ہیں تو اس وقت ایک خاص ٹائم مینیج کر کے بیٹھ کے آن لائن کام کرنا یہ زیادہ ٹف نہیں؟ بالکل ٹف ہے. نارملی جن گھروں میں یہ انوائرمنٹ نہیں ہوتا آن لائن کام کا, یا جن گھروں میں بچے ہوتے ہیں موبائل یوزر بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو گھر والے نارملی یہ کہتے ہیں سارا, اب میں ہوں, میری مدر اکثر یہ کہتی ہے کہ سارا دن جب بھی دیکھو موبائل میں ہوتے, تو وہ موبائل میں اگر وہ کوئی پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں تو وہ موبائل میں کر رہے ہیں, لیکن گھر والے ان کو اس طرح سے پروفیشنلی نہیں ڈیل کرتے, بجائے اس کے جو لوگ جا رہے ہیں آفیسز میں وہ کام کر رہے ہیں, لیکن جو گھر پہ ہیں وہ فار گرانٹیڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے تھوڑا سا ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بھی تھوڑا چینج ہو جاتا ہے, ہمارا جب دل کرتا ہے ہم کام کر لیتے, نہیں تو ہم اس کے لیے ریلیکس ہو جاتے ہیں, تو وہ obviously ہماری چیزوں پہ افیکٹ ہوتا ہے, ہماری ورک لائف پہ افیکٹ کرتی ہیں وہ چیز. اچھا, گھر میں وہ آئسولیشن اور آپ کو پیس آف مائنڈ مل جاتا ہے جس کے ذریعے سے آپ بیٹھ کے آن لائن کام کر سکیں؟ نہیں, گھر میں میرا نہیں خیال کہ وہ پیس آف مائنڈ ملتا ہے. اس کے لیے پھر آپ کو ایک پراپر ویسا ایٹماسفیئر بنانا پڑتا ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی ٹیبل, چاہے وہ بیڈ ٹیبل ہو یا سائڈ کارنر ٹیبل, آپ اس کو مینیج کرو اپنے ورکس, کیونکہ ایزی ہو کے بیڈ پہ بیٹھ کے یا صوفہ پہ بیٹھ کے ورک نہیں ہوتا. پروفیشنلی اگر آپ نے چلنا ہے, آپ کو کسی کے ساتھ انٹرویو کال بھی کرنی پڑ سکتی ہے, آپ کو کسی کے ساتھ میٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے, تو موسٹلی تو اب جو USA والے ہیں وہ تو ویڈیو پہ بات کرتے ہیں, سو وہ دیکھتے ہیں, تو آپ کو وہاں پر بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ویل اسٹیبلشڈ اور ویل مینٹین رکھنا پڑتا ہے. نہیں تو گھر میں ہر 15 منٹ بعد آواز نہیں آتی ہے ماریا پانی پلانا, یا بچے آگے تنگ نہیں کرتے ہیں کہ ماما یہ مجھے دے دیں یا میں نے یہ کرنا ہے؟ اس کے لیے آئسولیشن کیسے ڈیولپ ہوتی ہے گھر میں؟ اس کے لیے بیسیکلی آپ کو اپنے گھر میں ایک ایسی اسپیس بنانی پڑتی ہے, مطلب چاہے آپ چھوٹی سی سائڈ پہ بیڈ روم بنا لیں یا کوئی بھی جگہ. ایون کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا انہوں نے اپنے کچن میں ایک ایسا اسپاٹ رکھا ہوتا ہے کہ جہاں انہوں نے لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے وہ وہاں سے کام کر رہے ہوتے ہیں, چیئر رکھ کے. سو یہ آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ, اگر آپ نے اس کو واقعی اپنے لیے ورکیبل بنانا ہے, پروڈکٹیو بنانا ہے, تو پھر آپ اس کو لے کر چل سکتے ہیں پراپر وے میں. ادروائز اگر جسٹ ٹائم کلنگ کے لیے کر رہے ہیں پھر تو کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں, تو موبائل از انف. اچھا, فری لانسنگ میں کیا چیلنجز کیا آتے ہیں؟ اچھا, اس میں چیلنجز میں ان کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کر دوں گی. ایک تو ہمیں فائنینشلی تھوڑا سا ہوتا ہے فائنینشیل مارکیٹ میں, اور فائنینشیل مارکیٹ میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس آتے ہیں پیمنٹ ٹرانسفر. پاکستان میں پیمنٹ ٹرانسفر کرنا USA سے از لائک بہت مشکل کام ہو گیا تھا. جب میں 2019 یا 20 کی بات کروں, جب میں نے فری لانسنگ کو اسٹارٹ کیا تھا, لیکن ابھی کیونکہ ہمارے پاس پے پال نہیں تھا. انڈیا میں پے پال ہے, بٹ ہمارے پاکستان میں پے پال کو آنے نہیں دے رہے, یا وہ آنا نہیں چاہتا.
مطلب یہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی. سو اس کو دیکھتے ہوئے پہلے بینک اکاؤنٹس جو تھے وہ آپ انڈیپینڈنٹ نہیں بنوا سکتے. اب موسٹلی میزان بینک نے اس چیز کو سب سے پہلے لے کر چلا اور آئی ریئلی اپریشیٹ دم. اس کے بعد اب سبھی بینک نے فری لانسرز اکاؤنٹ اوپن کر دیے ہیں کہ آپ اگر فری لانسر ہو وداؤٹ اینی کائنڈ آف پروف آپ ایزیلی کر سکتے ہو, آپ کو کوئی ٹیکسز نہیں ہوں گے. آئی ٹی انڈسٹری کو ویسے بھی وہ ڈالر اکاؤنٹ ہے یا پاک وہ روپیز میں آپ کی اکاؤنٹ ہے؟ چوائس ہے, آپ ڈالر میں رکھوانا چاہیں, ڈالر یورو میں رکھوانا چاہیں, یا آپ پاکستان روپیز میں رکھوانا. تو وہ اس کے ٹیکسز بھی کم کٹیں گے ٹرانزیکشن کے, جو نارملی ہمیں 10-12 ہزار کٹتے ہیں پیمنٹ منگوانے کا, ایک سیٹ پیٹرن ہے ان کا ڈالرز کا, تو وہ ہمیں نارملی اب کم پڑتا ہے. کٹتے ہیں لیکن کم کٹتے ہیں. اچھا, یہ تو پیسوں کی ٹرانسفر کا چیلنج ہے نا. جی, کام کی تلاش کے چیلنجز کیا ہیں؟ کام کی تلاش کا یہ چیلنج ہے کہ ہم بینگ پاکستانیز وی لو شارٹ کٹس. ہمیں شارٹ کٹس بہت پسند ہے کہ ہم نے بس ہمیں پتا ہے کہ ہم نے 2 پکچرز بنانی آتی ہیں تو ہم گرافک ڈیزائنر ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح سے ہمیں 2 لائنز لکھنے آ گئی, ہم کانٹینٹ رائٹر ہو گئے ہیں. بٹ ایک کانٹینٹ رائٹر جو بہت زیادہ پریکٹس کر رہا ہے, جو کام کر رہا ہے, اس کو ہائی پے مل رہی ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس اسکل میں وہ کما رہا ہے, ہم اپنا اسکل چھوڑ کے اس کی طرف بھاگنا شروع ہو جائے کہ اس کے بعد بہت زیادہ پیسے آنے تو ہمیں بھی اس میں پیسے آئیں گے. لیکن جب تک آپ کوئی اسکل سیکھیں, اس کو پالش کریں, اور پھر پالش کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو تھوڑا سا پریکٹس کریں اور پھر اس پہ کام کریں. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کام نہ ملنے کا. اور پھر پاکستانی کہتے ہیں یا نارملی انڈینس کا بھی ہے کہ ہم منیمم کو ہے نا ہم $1 میں بھی کام کر دیں گے, جس کی مارکیٹ پرائز $50 ہے, آپ اس کو $1 میں بھی کام کریں. آپ ایک تو مارکیٹ خراب کر رہے ہو, اوپر سے آپ کو کام بھی فردر تو نہیں ملے گا نا, تو وہ آپ کی جو ویلیو ہے وہ آپ خراب کر رہے تھے بیسیکلی. یعنی ایک چیلنج تو یہ ہے کہ جو نئے لوگ سیکھ کے آتے ہیں وہ کم سے کم قیمت پہ کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے جو ایکسپرٹس ہیں جی بالکل ان کو ظاہر کام کے حوالے سے ریٹ کی بارگیننگ میں وہ چیلنج پیش آتا ہے. بالکل, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اس کے علاوہ ہمیں چیلنجز جو فیس ہوتے ہیں نا, جو میں نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے کہ سوسائٹی کی طرف سے, کہ اس فری لانسنگ کو نارملی اگر میں جنرل لینگویج میں اس کو بہت کہوں تو لیمن تو کہتے ہیں کہ ہوائی روزی ہے, ٹھیک ہے. ہوائی روزی ہے مطلب اس کو ویلیو نہیں دی جاتی. یہ ایک پراپر بزنس ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایسا آپ نہیں کہہ سکتے, ڈی ویلیو نہیں کر سکتے. سیکنڈ تھنگ, آپ کی ہیلتھ, مین جو بہت زیادہ فری لانسرز کا یہ کہ ان کے ہیلتھ انشورنس نہیں ہے ان کو, اوبویسلی دے آر ڈوئنگ فری لانسنگ جاب, تو ان کی وہ سیکورٹی ان کو نہیں ملتی. تو یہ ایک میجر ڈرا بیک اس فری لانسنگ کیریئر کا یہ بھی ہوتا ہے. اچھا, ایک تو یہ چیلنج ہے کہ کم قیمت میں لوگ کام کرنے کو تیار ہیں. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ جو کام تلاش کرنا ہے وہ کس پراپر ویب سائٹ کے تھرو سرچ کیا جائے. اور تیسرا چیلنج غالباً یہ ہے کہ آپ بارگیننگ کیسے کریں گے. اچھا, اب اس میں سب سے پہلے تو ہم نے ایک پروپوزل دینا ہوتا ہے نا, جیسے ہم سی وی ڈراپ کرتے ہیں کسی کمپنی میں جا کر, تو یہاں پر آپ نے جو آپ کو کام آفر کر رہا ہے, ایک ویب سائٹ ہے, وہاں پر اپرچونیٹیز دی گئی ہیں کہ ہمیں فری لانسر میں گرافک ڈیزائنر چاہیے, یا ہمیں یہ بک لکھوانی ہے, یہ آرٹیکل لکھوانا ہے. انہوں نے اپنا پروپوزل دے دیا. اب میں اس پروپوزل کے اکارڈنگ سیٹ نہیں ہوتی, لیکن میں پھر بھی جا کے وہاں پر ان کو پروپوزل سینڈ کروں گی. میں اپنی ایفرٹ بھی ویسٹ کر رہی ہوں, میں اپنا ٹائم, اور میں وہاں فٹ ہی نہیں ہو رہی. ایک تو یہ سب سے بڑی پرابلم ہے ہماری آڈینس میں کہ ہم ہر جگہ پہ جا کے فل ان ہو, اور وہاں پر انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ اتنی لمٹ, یہ چیز ایک یہ پرابلم ہے. دوسرا, ہمیں اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کرنا ہوتا. انہوں نے اگر آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنے ریٹرن ورک سینڈ کریں, ہم گوگل سے اٹھاتے ہیں, فٹافٹ کاپی پیسٹ کرتے ہیں اور وہ بھیج دیتے ہیں ٹاسک. وہ آپ پہ ٹرسٹ کر کے آپ کو کام دے بھی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے اچھا کام کیا, لیکن بعد میں جب آپ کو ریئل ورک ملتا ہے اور آپ اس میں بلنڈر کر دیتے ہیں کہ وہ پاکستانیوں کے ساتھ کام کرنا ہی نہیں چاہتے. بہت بڑا ایشو ہے یہ فری لانسر USA کینیڈا ان لوگوں کے لیے. سو ہم اس طرح کے جو ہے نا ہم کام یو ٹرنز ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. اور تھرڈ تھنگ از کہ اب تلاش کہاں کریں. سب سے پہلے تو بات ہے یہ مارکیٹ پلیسز میں نے آپ کو بتائی ہیں. سب سے پہلے فائور پہ جائیں, وہاں اپنا پورٹ فولیو سیٹ کریں اور اپنا کام ڈھونڈنا شروع کریں. آپ کو کام ملے گا, اگر کنسسٹنٹ رہنا تو obviously ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی مارکیٹ پلیس ہے LinkedIn. پروفیشنل ہے, وہاں پر کچھ اس طرح کا فیس بک انسٹاگرام کائنڈ آف ورک نہیں ہوتا. LinkedIn میں صرف پروفیشنل لوگ آتے ہیں, بڑی بڑی کمپنیز آتی ہیں جو اپنے لیے ہائر کرتی ہیں امپلائرس کو. بہت اچھی مارکیٹ ہے, بہت جلدی کام ملتا ہے اگر واقعی آپ کے پاس ویلیو ہے کام میں, تو بہت اچھی مارکیٹ پلیس. میں اس کو ان سب مارکیٹ پلیس سے زیادہ میں LinkedIn کو پریفر کروں. اور اب تو ٹویٹر جو ہے وہ بھی اس مارکیٹ پلیس میں آ گیا ہے. لائک بہت زیادہ فری لانسر
پالیٹکس اور ان سب سے ہٹ کے اس طرف آ رہے ہیں اور لوگوں کو وہاں پر کام مل رہا ہے. سو رائٹ پلیس کو سرچ کرنا ضروری ہے. اور جو اپ ورک وغیرہ ہے وہاں پہ زیادہ ایکسپیرینس کے بعد آپ شفٹ ہو سکتے ہیں؟ اب میں نے تو ویسے بگننگ وہیں مطلب اسٹارٹ میرا وہیں سے تھا. اپ ورک پہ میں نے کام شروع کیا تھا, تب میں کانٹینٹ رائٹنگ کرتی تھی اور کاپی رائٹنگ, ویب سائٹ رائٹنگ کرتی تھی. مجھے تو کام ملا تھا وہاں سے, لائک میں نے ای بک لکھی تھی سائیکالوجی پہ, کسی کا جرمن تھی, وہاں پہ کام بھی ملتا ہے. اگین وہی تھنک ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہو تو آپ بگنر وہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہو. اگر آپ کو پرپوزل لکھنا نہیں آتا اور ہزار مسٹیکس ہیں تو obviously اب تو بہت ساری ایپس ہیں جو آپ کی ساری وکیب اور یہ سب چیز کو چیک کر لیتے ہیں, کاپی پیسٹ ہے کہ اوریجنل. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. انڈین فوج کی تربیت میں ایسی کیا چیز شامل ہے جس کی وجہ سے وہ کسی بھی مسلمان کو کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مجرم ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد, پہلی فرد جرم ہے جو کسی امریکی صدر پر عائد کی گئی ہے. انڈیا میں بہت اہم ایشو کھڑا ہوا ہے جو نریندر مودی کی ڈگری کا ہے. انہوں نے ایک ایسی سبجیکٹ لی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پڑھایا جاتا. جو روس نے جنگ مسلط کی یوکرین پہ, اس کی پہلی سالگرہ ہوئی 24 فروری کو. دیکھتے رہیے عالمی معلومات, خبریں, تجزیے ایک منفرد انداز میں سہیب مرغوب کے ساتھ اسپیشل ٹی وی پر. ویلکم بیک. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان کی اس وقت ورلڈ مارکیٹ پلیس میں رینکنگ کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 2022 میں جو ہمارا بیسیکلی جو اس کی ساری رینکنگ آئی تھی اس میں پاکستان 4th نمبر پہ تھا. مینس پوسٹ کووڈ میں اور ڈیورنگ کووڈ فری لانسنگ مارکیٹ, آئی ٹی انڈسٹری جو پاکستان کی, اس نے بہت زیادہ بوم کیا. ٹھیک ہے, اور اس میں جو ٹاپ میں آتی ہیں, ٹاپ 3 میں آتی ہیں, وہ انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے اور یو ایس اے. یہ اچھی ارننگ فری لانسنگ مارکیٹ یا آئی ٹی انڈسٹری میں یہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر کام نہیں مل پا رہا اور لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یا مایوس ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں اسکل آتی ہے لیکن وہ کام نہیں لے پاتے. اس میں بہت آج کل تو بہت زیادہ ایزی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں آتا تو آپ کو جو آتا ہے نا, کام نہیں آ رہا, آپ کو جو آتا ہے وہ سکھانا شروع کر دیں. اب تو مطلب کوئی پراپر آپ کو اوتھینٹسٹی بھی نہیں ہوتی, سرٹیفکیشن بھی نہیں ہوتی, لیکن لوگ اس کو سکھا رہے ہیں آگے. جیسے میک اپ آرٹسٹ یا کوکنگ کلاسز, اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی اسکل آتا ہے, جیسے مجھے ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتا ہے لیکن میں فری لانسنگ پلیٹ فارمس پہ کام کر کے میں بہت زیادہ ادھر نہیں جانا چاہ رہی. میں چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کو سکھاؤں, تو میں اپنے کورسز ڈیولپ کروں گی, جو مجھے آتا ہے وہ میں اس کو ڈیولپ کروں گی اور میں لوگوں کو مزید سکھاؤں گی. وہ آپ پیڈ بھی سکھا سکتے ہیں, فری بھی سکھا سکتے ہیں. اس میں یوٹیوب پہ بہت سارے چینلز ہیں ہمارے, بہت سارے ہمارے فری لانسر ہیں پاکستان کے, ٹاپ ریٹڈ فری لائک فائیور اور اپ ورک اور guru.com پہ کام کر چکے ہیں اور وہ فری میں سکھا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ان سے فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک ادر سورس آف انکم بھی ہو سکتی ہے. اور گوگل وغیرہ بھی اس پہ سرٹیفکیشن بھی دے رہے ہیں. گوگل نے تو بہت اچھا اس میں کیا ہوا ہے کہ مطلب اگر آپ نے اپنے بزنس کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنی ہے تو آپ وہاں پر جائیں. ان کے گوگل کا garage.com کر کے اسٹور ہے, اور وہاں سے جا کر آپ ان کی ویب سائٹ سے جا کے کورسز سیکھیں, اور جیسے آپ اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں گوگل آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیتا ہے. وہ 2 ایئرس کے لیے ویلڈ ہوتا ہے, سم ٹائمز 3 ایئرس کے لیے ویلڈ ہوتا ہے. تو وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. اچھا, ہائی پینگ سکلز کون کون سی ہیں؟ ہائی پینگ اسکل میں اب چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن ابھی بہت زیادہ جو ٹرینڈ میں ہے دیٹ از ویب ڈیولپمنٹ ہو گیا, موبائل ایپس بنوا سکتے ہیں آپ اپنی. اس کے علاوہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بہت بڑی ایک آپ کے پاس ونڈو آ جاتی ہے اس کی. اس میں فردر ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کی مارکیٹنگ آ جاتی ہے. اس کے علاوہ گرافک ڈیزائننگ ہے, ورچوئل اسسٹنٹ ہے, یہ سب چیزیں اس میں. ایفیلیٹ مارکیٹنگ بھی ایک اسی کا پارٹ ہے, لیکن وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آ جاتی ہے. اچھا, لیکن جب ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ والی سائٹ پہ جاتے ہیں تو اس میں اگر آپ نے کسی کمپنی کو یا کسی بزنس کو پروموٹ کرنا ہے تو مسلسل اگر آپ اس کی مارکیٹنگ کرتے رہیں گے تو ہی آپ کو اس کا بینیفٹ ہوگا, یا ایک سرٹن سٹیج تک آپ مارکیٹ کر کے اپنے بزنس کو ڈیولپ کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ کو مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں رہے گی؟ مارکیٹنگ کی یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا تو بس ختم ہو گیا. مارکیٹنگ ہمیں جب تک آپ کا بزنس چل رہا ہے تب تک آپ کو مارکیٹنگ چاہیے.
آج آپ نے ایک پروڈکٹ بنائی, اس کی مارکیٹنگ کر دی, وہ پروجیکٹ ختم ہو گیا. اب نیکسٹ پروڈکٹ جب آپ بنائیں گے تو اس کی مارکیٹنگ بھی تو کرنی ہے, اس کے شوٹ کرنا ہے, اس کو پروموٹ کرنا ہے, اس کو لائیو کرنا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ خود نہیں اپنے لیے یہ پین لینا چاہتے کہ میں ہی سب کچھ کروں, تو پھر آپ کو سوشل میڈیا مینیجرز اور ڈیجیٹل مارکیٹر ہائر کرنے پڑتے ہیں, جو آپ کی ایڈز لگاتے ہیں, آپ کو پروموٹ کرتے ہیں, آپ کی پوسٹ بناتے ہیں, سب کچھ وہ خود کرتے ہیں. آپ ان کو منتھلی پے کرتے ہو بیسیکلی. بعض لوگ آن لائن لرننگ میں اتنے شارپ نہیں ہوتے, یعنی وہ یوٹیوب سے لیکچر سن لیں گے, سیکھ نہیں پاتے. اسی طرح گوگل سے یا آن لائن لرننگ کے جو سورسز ہیں اس میں لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہو کے ایڈمیشنز لیتے ہیں. پتہ لگتا ہے کہ یہ 1000 لوگوں نے ایڈمیشن لیا, لیکن کورس کے مڈ میں پتہ چلتا ہے کہ جی 70 لوگ باقی بچ گئے ہیں اور 930 جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, یا 50% یا 10% سم ٹائم اٹینڈنس ہوتی ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ جو لوگ آن لائن سیکھنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے, کیا انہیں فزیکلی کہیں جا کے کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے کے سیکھنا چاہیے؟ اچھا, اس کے لیے کہ ہم موویز ڈراما سارا دن بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں, ہم اپنا ٹائم اس پہ انویسٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایک چیز آپ کے گڈ ول کے لیے, آپ کے بیٹرمنٹ کے لیے, تو آپ اس میں انویسٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ سو جنہوں نے سیکھنا ہے وہ آن لائن بھی سیکھ جائیں گے, جنہوں نے نہیں سیکھنا وہ کہیں جا کے بھی ڈرا بیک کر جاتے ہیں. آن لائن میں آپ کو فیسلٹی ہے کہ اگر میں ٹریول بھی کر رہی ہوں, کہیں جا بھی رہی ہوں, فیملی کے ساتھ بھی ہوں, تو میری کلاس کا ٹائم ہے, میں اس کو آن کروں گی. ایئر فونز اور یہ سب چیزیں تو سبھی کے پاس ہوتی ہیں. آپ کہیں پہ بھی, میں نارملی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے امپورٹنٹ میٹنگ بھی ہو یا کچھ اس طرح سے, کچھ میں نے کورس میں اگر ایڈمیشن لیا ہوا ہے, تو میں ایئر فونز ہر ٹائم میرے بیگ میں ہوتے ہیں, میں آن کرتی ہوں اور میں اٹینڈ کر لیتی ہوں. کسی کو نہیں پتا میں کلاس اٹینڈ کر رہی ہوں یا کسی سے بات کر رہی ہوں یا کچھ بھی کر رہی ہوں. تو یہ ایک فیسلٹی ہے. آئی تھنک کہ یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے کہ مائنڈ سیٹ اگر آپ کا ہے سیکھنے کا تو آپ اس میں ایکسل کر سکتے ہیں. اچھا, فری لانسنگ کی جو جابس ہیں اس میں آپ نے اگر اپنی مرضی سے کام کرنا ہے اور اپنا ٹائم آپ مینیج کرنا چاہتے ہیں, تو منیمم 3 to 5 آورس پر ڈے دیے جائیں یا 8 آورس کی جاب لازمی ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے. اب وقت پہ یہ لمٹ دی ہوئی ہے کہ اگر آپ 3 to 5 آورس ڈیلی دیں گے, یا آپ کا ویک, وہ وہاں پر ویکلی ہوتا ہے کہ ویکلی آپ 15 to 20 آورس دے سکتے ہیں, تو یہ جاب میں آپ اپلائی کریں. اس طرح ویکلی 10 آورس والی بھی ہوتی ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو انکم کتنی چاہیے. بیسیکلی تو انکم کی ہی بات ہوتی ہے اور اویلیبلٹی کی بھی بات ہوتی ہے. اچھا, آپ نے ایک بات کی تھی کہ جو لوگ بیٹھ کے کام کرتے ہیں فزیکلی ان کو ہیلتھ کے ایشوز بن جاتے ہیں. تو جب آپ کے پاس ٹائم فلیکسیبلٹی ہے, آپ نے 3 to 5 آورس کام کرنا ہے یا 8 آورس آپ نے کام کرنا ہے, تو باقی وقت تو آپ ہی کا ہے نا. اس میں آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, واک کر سکتے ہیں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے. ایون ابھی تو یوگا اور بہت سی ایکسرسائز ایسی ہیں جو آپ گھر سے نکلے بغیر بھی آرام سے کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اگین جب ایک بات ہوتی ہے کہ ہم نے ساری رات جا کے کام کیا, پھر ہم سارا دن سوتے ہیں اپنی وہ نیند جو ہے اس کو کور اپ کرنے کے, تو وہ جو ایک سائیکل آپ کا ڈسٹرب ہو جائے, تو پھر آپ کو اوبیسلی اگر آپ گھر میں ہو تو آپ کو اور بھی ڈفرینٹ آپ کی ایکٹیویٹیز بھی انوالو ہو جاتی ہیں. بٹ اگین یہ پریفرنس کی بات ہے کہ ہم اپنی ہیلتھ کو پریفر اگر کر رہے ہیں, تو بہت سارے فری لانسر جو پراپر ٹائم نکالتے ہیں, واک کرتے ہیں اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے. بیکاز اسکرین کے سامنے بیٹھ کے کام کرنا دیکھنے میں بہت آسان لگتا ہے, بٹ اٹ از ریئلی ٹف کہ آپ کو اپنی آئیز, اپنا مائنڈ سارا اس پہ فوکس رکھنا پڑتا ہے. سو یہ ایک بہت ٹف ڈیوٹی ہے. اٹس ناٹ لائک بہت ایزی نہیں ہے جیسے دیکھنے میں ہوتی ہے. تو آپ کو اس کے لیے اپنی ہیلتھ اگر آپ کو اچھی چاہیے تو آپ کو پھر اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. رات کو آپ جاگے اور دن میں آپ سو گئے, تو موج نہیں ہوگی, گھر والوں کو آپ دستیاب ہی نہیں ہے, تو کام کون کہے گا؟ نہیں, اب فیمیلس کے لیے تو ایسا پاسبل نہیں ہے نا, جن کے بچوں کے اسکول بھی جانا ہے. اگر وہ رسپانسبلٹی اس کی لیتی ہیں, پک اینڈ ڈراپ ہے, گھر میں کھانا بنانا ہے, میڈ آ رہی ہے, تو یہ فیمیل تو سارا دن نہیں سو سکتی نا. آبویسلی میلس کا بھی آبویسلی ایک وہ انوائرمنٹ نہیں ہوتا کہ صبح میں سونے کا, وہ ایک پیسفل مائنڈ جو ہوتا ہے, پیسفل سلیپ جو ہوتی ہے نا, وہ جو رات کی, وہ اوبیسلی دن میں وہ اس کو نہیں. لیکن اگر آپ کام کریں, آپ جاب سمجھ کے اس کو کریں, اپنے بزنس کو, آپ کو انکم چاہیے, پھر آپ سیکریفائز اوبیسلی کر لیتے ہیں. اچھا, جب بارڈر لیس جابس ہو گئی ہیں, آپ پاکستان سے بیٹھ کے دنیا بھر میں کہیں بھی کام کر سکتے ہیں, تو پھر لوگ پاکستان چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ بیکاز وہ جاب کرنا چاہتے ہیں, وہ بزنس نہیں کریں گے. یہ ہمارے پاکستانیوں کا مائنڈ سیٹ ہے. اس پلیٹ فارم کے تھرو میں اس کو تھوڑا ایک میسج بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہ کے بھی بہت اچھی ارننگ لوگ کر رہے ہیں. ہم لائک میں یہ نہیں کہوں گی کہ اب کچھ ہیں جو صرف اسکل
जॉब ही करना चाहते हैं, आप उनको बिजनेस फ्री का भी ऑफर करोगे ना, दे विल से नहीं हमने तो जॉब करनी है। कुछ लोगों को शौक होता है कि हमने कनाडा जाके सेटल्ड होना है, दुबई जाना है और ये सब। ये आपका दिल नहीं करता? दिल जरूर करता है सेटल होने का, बट अगर जॉब के लिए जाना है ना तो उसके बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ठीक है जाएं, लेकिन फिर जहां से जाकर आप चले जाते हैं और एक डिफरेंट टॉपिक ये बन जाता है, लेकिन आप उसको इलीगली उसको प्रोसीड करते हो, फिर आप डिपोर्ट हो जाते हो, ये सारे इश्यूज। लीगल वे में भी तो आ जा सकते हैं ना? लीगल वे में बहुत कम, इतनी इन्वेस्टमेंट करके आपने वहां पर जाना है, तो इतनी इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ पर एक छोटा सेटअप स्टार्ट कर सकते हो, प्रॉपर वे में लेकर चलो तो वो बड़ा सेटअप भी बन सकता है। बट अगेन कंट्री कंडीशंस पे डिपेंड करता है फाइनेंशियली, जो भी अभी हमारे पाकिस्तान में जो एनवायरनमेंट हुआ हुआ इस टाइम पे, तो एक अच्छी ऑप्शन जिनको अपने बच्चों का फ्यूचर और उसको प्रेफर करते हैं। अगेन दिस इज अबाउट अपॉर्चुनिटी एंड प्रेफरेंस। अच्छा, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन जॉब्स में मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा जो फीमेल्स हैं वो इसकी तरफ रुख कर रही हैं और उन्हें आसान लगता है कि वो अपने टाइम के मुताबिक घर से बैठ के काम कर सकती हैं, लेकिन जो फैमिली लाइफ है और बाकी घर के काम काज हैं उनको कैसे इसके साथ मैनेज किया जा सकता है? अच्छा, इसमें एक चीज़ फीमेल ज़्यादा इसमें इन इसलिए हो रही हैं बिकॉज एक तो अगर वो रिमोट एरिया से रहती हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। सेकंड, इंटरनेट की बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसी आ गई कि आपके पास अब डिवाइस है, आप कहीं भी घूमते फिरते उसको लेकर चल सकते। थर्ड, एक फीमेल का ऐसा भी सर्कल है जो बिल्कुल जिनको अलाउड नहीं होता जॉब्स करना। वो कहते हैं जी आप घर में रह कर जो कर। पहले लोग सिर्फ ये होता था कि ट्यूशन्स पढ़ा लें, अकेडमीज पढ़ा लें, बट अब उस टाइम ड्यूरेशन में आपको उससे 3 या 4 टाइम ज़्यादा इनकम आ रही है। सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, घर वाले भी इसको वैल्यू करते हैं। कोविड के दौरान जब इनकम आपकी बेटी के पास या घर में आ रही है तो उसका बड़ा प्लस पॉइंट होता है। मैनेजमेंट तो आपको खुद ही करनी होती है अगर आपने उसको लेकर चलना है, वरना ये भी बात हो सकती है कि आप घर संभाल नहीं रहे, आप पैसे कमा रहे हैं, तो उसमें फिर फीमेल को खुद ही मैनेज करना होता है। ये अगेन टाइम मैनेजमेंट के सारे उस प्लान के अंदर आता है कि आपको अपना टाइम को खुद मैनेज करना पड़ता है, वरना ये सब जो सा है मैस क्रिएट हो जाता है। अभी तो फ्रीलांसिंग का आगाज है, जब इसका फुल बूम आएगा तो क्या बहुत सारी जॉब्स के हवाले से चैलेंजेस नहीं पैदा हो जाएंगे कि लोग उन जॉब्स के लिए नहीं मिलेंगे? फॉर एग्जांपल, खवातीन बहुत शौक से स्कूल टीचिंग की जॉब किया करती थी। अब स्कूल टीचर को अगर 20,000 सैलरी मिल रही है और वो ऑनलाइन 80,000 कमा रही है तो उसके सर में दर्द है कि वो स्कूल में जाके पढ़ाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह के चैलेंजेस फ्यूचर में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन अगेन कुछ मैंने कहा ना कि कुछ लोग सिर्फ टीचिंग ही करना पसंद करते हैं। कुछ लोग शुरू से कहते हैं जी हमारा बड़ा मतलब एम है हम टीचर बने, मतलब एक एसोसिएशन होती है। कुछ लोग कहते हैं जी हमने डॉक्टर ही बनना है, चाहे उनको जॉब मिलना नहीं हो, लेकिन डॉक्टर की वो डिग्री लेकर बैठ के बाद में वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। तो ये इफेक्ट करता है। मैंने खुद अपनी जॉब स्कूल की टीचिंग छोड़ के तो मैंने फ्रीलांसिंग करियर और डिजिटल मार्केटिंग में आई थी। सो इट्स वे बेटर फॉर मी कि मैं अपनी फैमिली अपनी बेटी के साथ उसको मैनेज कर सकती हूँ ईजिली, बजाय कि मैं जॉब पे जाऊँ, अपनी मेंटल स्ट्रेस लूँ, मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो। तो ये प्रेफरेंस पे आ जाता है कि आप किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हो बेसिकली। अभी इसमें सैचुरेशन पॉइंट आने का चांस तो नहीं करीब 2, 4, 5, 7 साल तक कि लोग भागे दौड़े चले जा रहे हैं फ्रीलांसिंग की तरफ? हर बंदा सीखना चाह रहा है, हम भी चाहते हैं कि हम कुछ नई स्किल ले लें। ये सैचुरेशन आ चुकी है बहुत ज्यादा फ्रीलांसर्स कोविड और कोविड के बाद, बिकॉज वो एक ऐसा फेज था जब आप बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस में थे, आप कहीं जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, तो आपने कोई ना कोई एक्टिविटी तो अपने लिए ढूंढ लिया। तो वो एक्टिविटी ऐसी मिल गई जो आपको अर्निंग भी दे रही है घर में बैठ के। तो बहुत ज़्यादा इसमें लोग एंटर हो चुके हैं, इसीलिए सोर्स नहीं मिल रहा कि उनको काम नहीं मिल रहा, और कईयों को बहुत अच्छा मिल रहा है। लोगों ने एजेंसीज अपनी मार्केटिंग एजेंसीज या IT एजेंसीज बना ली हैं, तो वो काम मिल रहा है तो आगे वो आउटसोर्स कर रहे हैं ना। तो कुछ कंपनीज भी आपको आउटसोर्स करती हैं, लाइक आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो वहाँ बाहर उसका कोई प्रोजेक्ट है, वो आपको आउटसोर्स करके आपको पे कर देती है। IT कंपनीज में ऐसा भी हो रहा है। अच्छा, अगर क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है इसके अंदर मुसलसल चलती रहे तो चांसेस हैं कि आपकी जो यूनिकनेस है उसकी वजह से आपको काम मिलता रहेगा और आप किसी यानी बंद गली में दाखिल नहीं होंगे। अपडेट, अब बेसिकली आपको अपने आप को जैसे मोबाइल के डिफरेंट वर्जन्स आप अपडेट करते हैं, तो आपको अपने स्किल को भी अपडेट करना। अब 3 साल पहले जब मैंने कंटेंट मार्केटिंग या कंटेंट राइटिंग सीखी थी, अब उसका अदर फॉर्म आ गया है वेबसाइट कॉपी जिसको हम कहते हैं,
ویب سائٹ کا ڈیٹا لکھنا، یا اس کے علاوہ کاپی رائٹنگ جو ہمیں ای میلز آتی ہیں، ایڈورٹیزمنٹ ای میلز، وہ ایک پراپر ورک ہے، اس کے لیے تھاؤزنڈس میں پے کیا جاتا ہے جو کاپی رائٹنگ کرتے ہیں. تو چیزیں چینج ہو رہی ہیں. مین اسٹریم تو وہی ہے کہ آپ نے لکھنا ہے، بیسیکلی آتا وہ کانٹینٹ رائٹنگ میں ہی ہے، لیکن اس کی فیلڈز جو ہیں وہ آگے ایکسپینڈ ہو رہی ہیں. آن لائن میں ملٹیپل سورسز ہیں، مطلب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو ان تک آگاہی ہو. اگر آپ ایک اسکل کے تھرو نہیں ایکسل کر پا رہے تو آپ کو پتا ہو کہ میں کسی اور اسکل سیٹ میں اگر شفٹ ہو جاؤں تو اس کے تھرو ہو سکتا ہے کہ مجھے ارننگ ہو جائے. بالکل، ایٹ لیسٹ آپ کو ایٹ اے ٹائم 2 اسکلز یا 3 اسکلز کو لے کر چلنا چاہیے. ان کو 40 days لگا کے سیکھیں اور بعد میں اس کو 60 days اس کی پریکٹس کریں کہ آپ اس کے ماسٹر ہو جائیں، اور پھر مارکیٹ میں جمپ ان کریں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 2 کلاسز لے لی ہیں اور بس اب ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس کوئی پورٹ فولیو کچھ نہیں ہوتا. سو اس کے لیے آپ کو پراپر پلاننگ کے تھرو چلیں تو آپ سکسیس آپ کو ضرور ملے گی. کوئی فرد نیا کام شروع کرتا ہے تو اس کو کچھ 4 سے 6 ماہ صبر سے کام کرنا چاہیے. کنسسٹنسی ہے نا کہ پہلی بار ہمیں انڈا ہی فرائی نہیں کرنا آتا، آہستہ آہستہ ہم اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت اچھی اچھی ڈشز. تو آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے. کچھ منتھس آپ کے برے بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. سو کنسسٹنٹ رہیں گے تو obviously سکسیس تو آپ کو مل جائے گی سونر اور لیٹر. اچھا، آپ نے بتایا تھا کہ فنڈس کی ٹرانسفر کے جو ایشوز ہیں وہ ابھی سیٹل ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن پے پل وغیرہ ابھی پاکستان میں نہیں سٹارٹ ہو سکا. تو آلٹرنیٹ کیا آپشنز ہو سکتی ہیں کہ لوگ اپنے جو اکاؤنٹس بنائیں وہ کس طرح سے پیمنٹ جو ہے وہ سیفلی پاکستان منگوا سکتے ہیں؟ بیسیکلی وائر تھرو ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ اور IBN نمبر آپ پرووائڈ کر دیتے ہو، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. 2 to 3 days، سم ٹائم 7 days لگ جاتے. اس میں تھوڑی سی آپ کی ڈیڈکشن ہوتی ہے، چارجز کی ڈیڈکشن ہوتی ہے، لیکن آپ اس پہ مینیج کر لیتے. لیکن اگر پے پال ہو تو بہت اچھا ہے کہ آپ کا پروسیس جو ہے وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے اس کے تھرو. اور یہ جو آپ آن لائن سروسز کے تھرو کما رہے ہیں اس پہ ٹیکس وغیرہ دے رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ ٹیکس پیئر ہو سکتے ہیں، مطلب ہونا بھی چاہیے، ہر انسان کو ہونا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو obviously جو آپ کی ڈیڈکشن ہوگی وہ خود ہی کم ہو جائے گی. آپ ٹیکس پیئر ہو تو آپ کی ڈیڈکشن بھی کم ہو جائے گی، اور اگر آپ ٹیکس پیئر نہیں ہو تو 3-4 ہزار کا ڈفرینس تو obviously آتا ہے. تو ٹیکس پیئر ہونا چاہیے. آپ IT انڈسٹری میں کام کرو، کچھ ایسا الیگل یا کچھ اس طرح نہیں کرے تو آپ کو پراپر چینلز کے تھرو چلنا چاہیے. صحیح. اور اس میں ارننگ کی جو لمٹ ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں ارننگ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. لمٹ لائک آپ اگین کہ میں نے ونس لائک 2 سال پہلے میں نے ایک ای بک جو میں نے ڈسکس کیا تو لکھی تھی، وہ تھی 30,000 ورڈس پہ. تو ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ واز لائک اراؤنڈ 85,000 مجھے اس کا کیا گیا تھا، اور وہ میرا 20 days کا ٹاسک تھا. تو 20 days میں آئی گاٹ دیٹ 85، رفلی آپ 80 کہہ لو، ٹھیک ہے. تو اگر وہ میں نے صرف 1 month میں ایک ٹاسک تھا، اگر میں نے 2-3 ٹاسک اور لیے ہوں گے تو آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں، اٹ کین بی ان 6 figure انکم. ہاں، لیکن اس کے لیے آپ کو ٹائم بھی تو پھر اتنا ہی دینا پڑے Obviously گا. اگر آپ نے کام کرنا ہے، آپ کو انکم چاہیے، تو آپ کو ایک بار آپ کا کام رجسٹرڈ ہو جاتا ہے نا جب ویب سائٹ پہ، اس پہ ریویو آ جاتا ہے جو آپ کو جاب پرووائڈ کر رہا ہے، تو آپ کے اکاؤنٹ کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے، تو آپ کو کام ملنا آٹومیٹیکلی شروع ہو جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.